اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری سے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں تجارت اور باہم لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جب ادار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو یا مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کا کرایہ لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اسی طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی نصیب ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ نمبر 2، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ نمبر 4، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ نمبر 5، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، گزشتہ احکام قرض اور ادار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں، جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز خرید لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ لینا مناسب ہے۔ یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ آیت میں لفظ یدارہ آیا ہے، عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، اس سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں۔ گواہی کے احکام، یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ نمبر 2، تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ
وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہے۔ نمبر 3، حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ گواہی دینا فرض اور چھپانا ناجائز ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کو چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں بھی ہے۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں بھی ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا۔